صحرائے ہند کے ساحل پر 3 اکتوبر 1939 کے دن برطانیہ سے ایک بحری جہاز آ کر رکا۔ تقریباً 1 مہینے کی طویل مسافت کے بعد مسافر دھیرے دھیرے خوشی کے جذبے سے سرشار اپنی سرزمین پر قدم بوس ہو رہے تھے۔ برطانوی دوشیزہ اور ایک ہندوستانی نوجوان بھی جہاز پر سوار تھے جو نئے شادی کے بندھن سے منسوب ہوئے تھے۔ جہاز سے باہر نکلے تو دوشیزہ کے جذبات ہندوستان کے بارے میں الف لیلا کی کہانیوں جیسے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کے مقامی باشندے مغلائی طرز کے نفیس ملبوسات پہنے بازاروں گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے۔ ہر عمارت اعلیٰ فن تعمیر کا نمونہ پیش کر رہی ہوگی جو اس نے یورپ کی آرٹ گیلریوں میں منییچر پینٹنگز میں مشاہدہ کیا تھا۔ نوجوان جوڑے کی اصل منزل بمبئی سے امرتسر تھی۔ وہ ایک دن بمبئی ٹھہرے اور پھر ریل گاڑی پر امرتسر روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پر خاتون کے شوہر کا اس کے اہل و عیال اور دوستوں نے بہت گرم جوشی سے استقبال کیا، لیکن کوئی بھی خاتون اس کو خوش آمدید کہنے اسٹیشن پر نہ آئی۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی جب وہ مستورات کے حصے میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی تو اس کی ماں اپنے بیٹے سے تو بہت جذباتی والہانہ انداز سے ملی، لیکن برطانوی بہو کو دیکھ کر کسی خاص خوشی کا اظہار نہ کیا، کیونکہ وہ روایتی ہندوستانی ساس کی طرح بھاری بھرکم جہیز کی منتظر تھی۔ برطانوی دوشیزہ کی زندگی کا یہ سب سے انوکھا تجربہ تھا۔ 30 کے قریب خواتین کے درمیان اسے بٹھایا گیا جو کہ تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس لمحے اسے اپنے ماں باپ، گھر والے شدت سے یاد آ رہے تھے جن کے ساتھ اس کی گہری دلی وابستگی تھی، جبکہ یہاں وہ بالکل اجنبی تھی اور ان خواتین کے لیے بھی اس کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ پرایا دیس، انجان لوگ، اجنبی زبان، کچھ بھی تو اس کا نہیں تھا سوائے شوہر کے جو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ نئی جگہ پر اپنے لیے سازگار حالات بنانا بہت ہی کٹھن اور مشکل تھا، لیکن خاتون نے ان حالات کو یک لحظ مات دے دی اور پھر اپنی زندگی کا پہیہ رخ مشقت، بے انتہا جذبے، خلوص کے ساتھ منسوب کر لیا۔ یہ کہانی کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ کہانی اینا مولکہ احمد کی زندگی کی کہانی ہے، جنہوں نے ہندوستان میں آرٹ کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ دنیائے آرٹ کی تاریخ میں جھانکیں تو ہمیں مردوں کے بالمقابل بہت کم خواتین کا نام نظر آتا ہے، جبکہ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں آرٹ کی تعلیم اور اس کا نصاب مرتب کرنے والی اور اس کی بانی اینا مولکہ احمد ہے۔ آپ 13 اگست 1917 کو پیدا ہوئیں۔ اینا مولکہ احمد کو بچپن ہی سے آرٹ کے ساتھ گہرا شغف تھا۔ اسکول میں ایک دفعہ جغرافیے کی استاد کا کارٹون بنانے پر اسکول سے آپ کا نام خارج کر دیا جانے لگا، لیکن آپ کی بہن جو اسکول کی ہیڈ گرل تھی اس نے معاملے کو سلجھا دیا۔ آپ نے سینٹ مارٹن اسکول آف آرٹ اور رائل کالج آف آرٹ سے اسکالرشپ کے تحت آرٹ کی تعلیم مکمل کی۔ سچائی کی تلاش میں 1935 18 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی دوران لندن آرٹ سرکلز میں اینا مولکہ احمد کی ملاقات شیخ احمد سے ہوئی اور 2 سال کے بعد آپ دونوں نے شادی کر لی اور لندن چھوڑ کر ہندوستان، پنجاب، امرتسر آ گئے۔ شروع میں آپ دونوں نے بچوں کی کتابوں کی اشاعت کے لیے پرنٹنگ پریس کھولنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔
ابتدائی سال آپ دونوں کے لیے جذباتی اور مالی لحاظ سے پریشان کن تھے۔ 1940 میں اخبار میں ایک اشتہار کے بارے میں شیخ احمد کے دوست نے ان کو بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی شعبہ فائن آرٹس قائم کر رہی ہے اور اس کے لیے ان کو خاتون آرٹ کی استاد کی ضرورت ہے۔ اینا ملکہ احمد نے محض ایک رات میں جلدی اپنے کاغذات تیار کیے کیونکہ اگلا دن عرضی جمع کروانے کا آخری دن تھا۔ تقسیم سے پہلے جب پنجاب یونیورسٹی نے آرٹ کلاسز کھولنے کا فیصلہ کیا تو کمیٹی کے سامنے سب سے اہم سوال آرٹ پروفیسر کا تھا کہ کوئی قابل اعتماد استاد جو ان کلاسوں کو بڑی دلجوئی سے شروع کرے۔ اس کمیٹی کے ممبر پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی، پرنسپل نیو اسکول برائے آرٹ اور مایا ناز مصور عبدالرحمن چغتائی تھے۔ اس کمیٹی کے سامنے دو نام رکھے گئے، میری روپ کرشن اور رضیہ سراج الدین۔ یکے بعد دیگرے دونوں نے آرٹ کی پروفیسری سے محض اپنے فن کی سلامتی کی بنا پر انکار کر دیا۔ مایا ناز لکھاری ہاکسلے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس قوم کے آرٹ کا کیا مستقبل ہوگا جس کے 99% آرٹسٹ تدریس سے وابستہ ہوں۔ ہر بات، ہر قول کہنے والے کے انفرادی تجربات، مشاہدات کی عکاسی ضرور کرتے ہیں، لیکن اس قول کی سچائی، حقیقت وقت بیان کرتا ہے۔ اپنے کام کے ساتھ جنون کی حد تک عشق کرنے والے اس قول کی نفی کرتے نظر آتے ہیں۔ اینا ملکہ احمد کی شخصیت کا تجزیہ کیا جائے تو دو نمایاں پہلو نظر آتے ہیں، ایک باحیثیت استاد اور دوسرا مصورہ۔ آپ نے دونوں پہلوؤں پر بے انتہا محنت کی اور اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ آرٹ کی استاد منتخب ہونے کے بعد اینا ملکہ احمد کے لیے کلاسز کا اجرا سہل نہیں تھا۔ کورس ڈیزائن کرنے کے ساتھ طلباء کے لیے فرنیچر، ضروری سامان کی دستیابی کے لیے آپ نے بہت محنت کی اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا جس میں آرٹ کی عملی تربیت کے ساتھ فن کی تاریخ پر بھی خاصا زور دیا جائے۔ بنیادی رموز و اوقاف کے ساتھ جدید انداز سے بھی طلباء کو آشنا کروایا گیا۔ اینا ملکہ احمد نے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد محنت اور خلوص سے رکھی اور مصوروں کی مضبوط ذہین نسل کی تیاری میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ تقسیم سے پہلے آپ کے پاس 260 طالبات تھیں اور تقسیم کے بعد صرف 6 طالبات رہ گئیں کیونکہ اکثریت کا تعلق ہندو اور سکھ گھرانے سے تھا۔ ان طالبات نے اینا ملکہ احمد کو خطوط لکھے اور ان کو بھی ہندوستانی قومیت اختیار کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے کہا کہ مسلمان ہونے کے ناطے پاکستان ہی میرا ملک ہے۔ پاکستان کو آرٹ کے بہترین استاد اور مصور دینے میں آپ کا کردار مسلمہ ہے۔ اینا ملکہ احمد نے پاکستان میں سب سے پہلے آؤٹ ڈور پینٹنگ متعارف کروائی اور طلباء کو فطرت کے براہ راست مشاہدے کی اہمیت سے روشناس کروایا۔ آپ کی زندگی کا نصب العین آرٹ کی تعلیم کو عام کرنا اور شعبہ فائن آرٹس کو اعلیٰ بنیادوں پر استوار کرنا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے شاعری بھی کی اور 50 سے زائد نظموں کی کتاب کی اشاعت کروائی۔ آپ کی وفات اپریل 1994 میں ہوئی، لیکن اینا ملکہ احمد کا نام پاکستانی آرٹ کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا کیونکہ فنکار کی حیات اس کے کام سے منسوب ہوتی ہے۔ شکریہ۔